ہوں۔ آج کی شخصیت انگلستان مانچسٹر سے ان کا تعلق ہے۔ بیسیکلی وہ لال پوری ہیں، فیصل آبادی ہیں، اور روزگار کے سلسلے میں مانچسٹر میں مقیم ہیں، اور شاعر ہیں، ادیب ہیں، سفر نامہ نگار ہیں، پنجابی بولیاں بھی لکھتے ہیں۔ مختلف یونیورسٹیز میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے طور پر انہوں نے کام کیا، ایز اے استاد پڑھایا، اور تقریباً 45 ممالک میں انہوں نے رہ کے دیکھا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا انہوں نے، اور آج کل مقیم ہے مانچسٹر میں، اور کام کر رہے ہیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے۔ ان کے اندر جو جذبے کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں وہ دیکھنے میں بھی ملتے ہیں، اور ان کو ملیں تو انسانیت کا جذبہ دکھائی بھی دیتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے پاکستان میں مختلف شہروں میں لنگر چلا رکھے ہیں، جو غرباء میں تقسیم کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں ہماری آج کی شخصیت کو۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت سارے اپنی زندگی کے اندر پروگرام جاری کر رکھے ہیں، جو یہ ظاہر خود نہیں کرتے، مگر زمانے والے خود ان پہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا ساتھ دیتے ہیں ان پروگرام کے اندر انسانیت کی فلاح و بہبود کے حوالے سے۔ ایک کام جو انہوں نے بہت بڑا کیا، لال پور کے اندر گزشتہ 3-4 سال سے ایک فیسٹیول ہو رہا تھا، فیصل آباد لٹریری فیسٹیول، آرٹس کونسل، پنجاب آرٹس کونسل فیصل آباد کے تعاون سے، اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ لال پور کی کوئی بھی ادبی شخصیت کو شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ آج کی شخصیت نے کیا کہتے ہیں مانچسٹر سے آ کر پنجاب آرٹس کونسل کے تعاون سے پاک برٹش آرٹ اور پنجاب آرٹس کونسل نے مل کر ایک ادبی میلے کا اہتمام کیا، جس میں کتابوں کی رونمائیاں بھی ہوئیں، اور ہمارے جو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی دیے گئے مختلف شخصیات کو، جنہوں نے شاعری میں کام کیا، کسی نے نعت میں کام کیا، اور ابھی کام کر رہے ہیں لوگ۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے فیصل آباد کے لیے۔ میری آج کی شخصیت ڈاکٹر یونس امین ہیں۔ کیسے ہیں یونس امین صاحب؟ جی الحمدللہ جی۔ آپ کو ویلکم پروگرام روشن ستارے ادب رنگ میں، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ جی بہت، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ کے ٹی وی چینل کا، کہ مجھے مدعو کیا۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ میں ایک عرصہ دراز سے آپ کو دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو فیصل آباد کے ادب کو ہم دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں کہ فیصلہ، میں خاص کر میرے اس دفعہ پاکستان ٹرپ کا مقصد ہے کہ فیصل آباد کو نمایاں کیا جائے۔ آپ کے ذہن میں شاعری، ہم انٹرویو نہیں کرتے، ہم گفتگو کرتے ہیں، یہ کس طرح ذہن میں آیا کہ لال پور کو ضرورت ہے ادبی میلے کی؟ جی سر، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سارے شہروں میں کام ہو رہا ہے، ادبی کام ہو رہا ہے، بڑے بڑے نام ہیں مختلف شہروں میں، لیکن فیصل آباد کا ایک اپنا مقام ہے۔ فیصل آباد میں بڑے سے بڑا بندہ ملے گا آپ کو، دل رکھنے والے شاعر، نثر نگار، ہر ٹائپ کا لکھاری ملتا ہے، اور جو دوسروں کے مسائل کو سمجھتے ہیں، تکلیف کو سمجھتے ہیں، ان کا مداوع کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ہم ان کو منظر عام پہ نہیں لا پاتے، ہم لوگوں کو دکھا نہیں پاتے۔ جیسے ہم نے یہ لائف اچیومنٹ ایوارڈ کیا، ہم نے ایسی شخصیات کو سامنے لائے ہیں جن کو پاکستان سے باہر لوگ نہیں جانتے، ایون کہ بہت ساروں کو فیصل آباد سے باہر نہیں جانتے۔ تو مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کو بتانا کہ یار ہمارے پاس ایسے ایسے ہیرے موجود ہیں، صرف ہم ان کو پراپر طریقے سے ان کو ہم نمایاں نہیں کر پاتے، دکھا نہیں پاتے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کا ذکر کیا۔